ناظرین، پہلا واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عدالت کا ہے، جس میں عدل و انصاف کی ایک بے مثال نظیر پیش کی گئی۔ دو نوجوان تیز قدموں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مجلس میں داخل ہوتے ہیں اور سیدھے ایک شخص کے سامنے جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان کے چہروں پر غم و غصے کے آثار نمایاں ہیں۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، یا امیر المومنین، یہ شخص ہے جس نے ہمارے والد کو قتل کیا ہے۔ مجلس میں ایک لمحے کے لیے سناٹا چھا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی گہری نظریں اس شخص پر جم جاتی ہیں جس پر الزام لگایا جا رہا ہے۔ آپ سخت لہجے میں پوچھتے ہیں، کیا یہ سچ ہے کہ تم نے ان کے باپ کو قتل کیا ہے؟ ملزم سر جھکا کر جواب دیتا ہے، ہاں امیر المومنین، یہ حقیقت ہے کہ مجھ سے ان کے والد کا قتل سرزد ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مزید وضاحت طلب کرتے ہیں، کیسے ہوا یہ قتل؟ وہ شخص کہنے لگا، یا امیر المومنین، ان کا والد میرے کھیت میں اپنے اونٹ سمیت گھس آیا تھا۔ میں نے اسے روکا، منع کیا، مگر وہ باز نہ آیا۔ جب اس نے میری بات پر کوئی توجہ نہ دی تو میں نے غصے میں آ کر ایک پتھر پھینکا جو سیدھا اس کے سر پر لگا۔ وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے چہرے پر سختی آ جاتی ہے۔ آپ بلا جھجک اعلان کرتے ہیں، تو پھر اس کا قصاص دینا ہوگا، اس کی سزا موت ہے۔ یہ سنتے ہی مجلس میں ایک سنسنی سی پھیل جاتی ہے، مگر کوئی اعتراض کرنے والا نہیں، کیونکہ سب جانتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عدالت میں انصاف کے سوا کسی چیز کی گنجائش نہیں ہوتی۔ نہ خاندان دیکھا جاتا ہے، نہ قبیلے کی حیثیت، نہ دولت یا رتبہ، نہ ہی کسی کی سفارش یا رعایت کی کوئی امید رکھی جا سکتی ہے۔ یہاں فیصلہ صرف اور صرف اللہ کی شریعت کے مطابق کیا جاتا ہے، چاہے معاملہ کتنا ہی پیچیدہ کیوں نہ ہو۔ اسی لمحے ملزم اچانک بلند آواز میں کہتا ہے، یا امیر المومنین، میں بے شک اپنے جرم کا اقرار کرتا ہوں اور میں قصاص کے لیے تیار ہوں، لیکن میری ایک گزارش ہے۔ میرا خاندان صحرا میں رہتا ہے، میری بیوی اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو میرے سوا کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ میں چاہتا ہوں کہ مجھے 3 دن کی مہلت دی جائے تاکہ میں جا کر اپنے بچوں کو ضروری ہدایت دے آؤں اور اپنی ذمہ داریاں کسی اور کے سپرد کر سکوں۔ اس کے بعد خود آپ کے سامنے حاضر ہو جاؤں گا اور جو بھی سزا ہوگی قبول کر لوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی طرف سخت نگاہوں سے دیکھا اور پوچھا، تمہاری ضمانت کون دے گا کہ تم واپس آؤ گے؟ یہ سوال سنتے ہی مجلس پر ایک گہرا سناٹا چھا گیا۔ سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، مگر کسی کو کچھ کہنے کی ہمت نہ ہوئی۔ کوئی اسے جانتا تک نہ تھا، پھر اس کی ضمانت کون دیتا؟ آخرکار حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور پختہ لہجے میں کہا، میں اس کی ضمانت دیتا ہوں امیر المومنین۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حیرانی سے بولے، ابو ذر، کیا تم جانتے ہو اسے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، نہیں، میں اسے نہیں جانتا، لیکن میں نے اس کے چہرے پر ایمان کی روشنی دیکھی ہے اور مجھے یقین ہے کہ یہ شخص اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ابو ذر، اگر یہ 3 دن کے اندر نہ لوٹا تو تمہاری گردن جائے گی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے بغیر کسی جھجک کے جواب دیا، امیر المومنین، پھر اللہ مالک ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو 3 دن کی مہلت دے دی اور وہ اجازت ملتے ہی اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ 3 دن گزر گئے۔ تیسرے دن عصر کے وقت مدینے میں اعلان کر دیا گیا کہ سب لوگ مسجد نبوی میں جمع ہوں، کیونکہ آج انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ مجلس میں سب موجود تھے۔ مقتول کے بیٹے بے چینی سے اپنے والد کے قاتل کے انتظار میں تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بھی تشریف لا چکے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نظریں دروازے پر جمی ہوئی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، ابو ذر کہاں ہے وہ شخص؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے سکون سے جواب دیا، مجھے نہیں معلوم امیر المومنین۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ آسمان کی طرف دیکھنے لگے۔ سورج ڈوبنے کے قریب تھا، وقت ختم ہو رہا تھا۔ اگر وہ شخص واپس نہ آیا تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی جان چلی جائے گی۔ یہ لمحہ ایسا تھا کہ پوری مجلس دم سادھے کھڑی تھی۔ عین مغرب کے وقت جب سورج کی آخری کرنیں مدینے کے آسمان پر پھیل رہی تھیں، دروازے پر ایک شخص نمودار ہوا، گرد میں لپٹا، تھکا ماندہ مگر باعزم۔ یہ وہی شخص تھا جو اپنی موت کا پروانہ لیے واپس آ گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبان سے بے ساختہ اللہ اکبر کی صدا نکلی اور پورا مجمع اللہ اکبر کے نعرے سے گونج اٹھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حیرت اور تحسین سے پوچھا، اے شخص، اگر تو نہ آتا تو ہم تیرا کیا بگاڑ لیتے؟ نہ کوئی تجھے جانتا تھا، نہ تیرا پتہ معلوم تھا۔ وہ شخص عاجزی سے بولا، امیر المومنین، معاملہ آپ کا نہیں، معاملہ اس ہستی کا ہے جو دلوں کے حال جانتی ہے۔ اگر میں واپس نہ آتا تو شاید کوئی نہ جانتا، لیکن میرا رب تو جانتا ہے۔ میں ڈرتا تھا کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب دنیا سے وعدے کی پاسداری ختم ہو گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو ذر کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، ابو ذر، تم نے کیوں ضمانت دی تھی حالانکہ تم اسے جانتے بھی نہ تھے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے مسکرا کر جواب دیا،
مجھے ڈر تھا کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب دنیا سے خیر اٹھا لی گئی ہے۔ یہ سن کر مقتول کے بیٹے بھی کھڑے ہو گئے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے بلند آواز میں کہا، امیر المومنین، ہم اس شخص کو معاف کرتے ہیں، ہمیں خوف ہے کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب دنیا سے درگزر کا جذبہ ختم ہو گیا ہے۔ ہمیں خوف ہے کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب دنیا سے درگزر کا جذبہ ختم ہو گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، اللہ اکبر، اے نوجوانوں، تمہاری عفو درگزر پر اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ اے ابو ذر، اللہ تجھے تیری سچائی اور مدد پر جزا دے، اور اے شخص، اللہ تجھے تیری وفا اور صداقت پر جزا دے، اور اے عمر، اللہ تجھے تیرے عدل و رحم پر جزا دے۔ یہ تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عدل، جو قیامت تک کے لیے ایک مثال بن گیا۔ ناظرین، دوسرا واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عدل، شفقت اور عاجزی کی ایک بڑی مثال ہے، جو ہمیں سکھاتا ہے کہ حکمران کا اصل کام عوام کی خدمت اور ان کے دکھ درد میں شریک ہونا ہے، نہ کہ ان پر رعب جمانا یا اقتدار کے نشے میں مست رہنا۔ یہ اس وقت کی بات تھی جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلافت کے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ مدینہ کی حدود سے کچھ فاصلے پر ایک شخص اپنی حاملہ بیوی کے ساتھ رات کے وقت پہنچا۔ چونکہ آدھی رات ہو چکی تھی اور وہ ایک مسافر تھا، اس لیے اس نے شہر میں داخل ہونے کے بجائے وہیں خیمہ لگا لیا تاکہ صبح ہونے پر مدینہ جا سکے۔ مسافر کی بیوی حاملہ تھی اور ولادت کا وقت قریب آ چکا تھا۔ رات کی تاریکی میں درد زاہ کی شدت سے وہ کراہنے لگی۔ یہ ایک مسافر کا درد تھا، ایک بے بس انسان کی بے بسی تھی، جسے نہ کسی مددگار کا علم تھا، نہ کسی سہولت کی دستیابی کا۔ ادھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے روایتی گشت پر تھے۔ رات کے وقت وہ مدینہ کی گلیوں میں پھرتے تاکہ خود اپنی آنکھوں سے عوام کے حالات دیکھ سکیں۔ ان کے ساتھ ان کا ایک غلام بھی تھا۔ جب وہ شہر کی حدود کے قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک جگہ آگ جل رہی ہے اور ایک خیمہ لگا ہوا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت عمر رک گئے اور غلام کو حکم دیا کہ جا کر معلوم کرے یہ کون لوگ ہیں اور یہاں کیوں ٹھہرے ہیں۔ جب غلام خیمے کے قریب گیا اور اس شخص سے اس بارے میں پوچھا تو اس نے بے رخی سے جواب دیا، تمہیں اس سے کیا مطلب؟ ہم یہاں مہمان ہیں اور صبح ہونے پر مدینے میں چلے جائیں گے۔ غلام نے آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو صورتحال بتائی۔ حضرت عمر خود اس شخص کے پاس گئے اور نہایت شفقت سے اس سے پوچھا، کیا بات ہے، کوئی پریشانی ہے؟ خیمے سے کسی کے کراہنے کی آواز آ رہی ہے۔ مسافر نے پھر وہی جواب دیا جو غلام کو دیا تھا، مگر جب حضرت عمر نے اصرار کیا تو اس نے بتایا، میری بیوی حاملہ ہے اور اس کا وقت قریب ہے۔ میں مدینے امیر المومنین حضرت عمر سے ملنے آیا ہوں، لیکن رات زیادہ ہو چکی تھی، اس لیے یہیں قیام کر لیا، مگر اب میری بیوی شدید تکلیف میں ہے اور میرے پاس کوئی مدد نہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر کے دل پر ایک چوٹ سی لگی۔ ایک مسافر، ایک غریب شخص جو صرف ان سے ملنے آیا تھا، آج رات کی سیاہی میں ایک بہت بڑی آزمائش سے گزر رہا تھا۔ وہ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر تیزی سے پلٹے اور سیدھے گھر پہنچے۔ گھر پہنچ کر حضرت عمر نے اپنی زوجہ سے کہا، کیا تم ایک مسافر عورت کی مدد کرو گی؟ ان کی زوجہ نے حیرانی سے پوچھا، کون ہے وہ اور کیا ضرورت آن پڑی ہے؟ حضرت عمر نے جواب دیا، مدینے کی حدود کے باہر ایک مسافر اپنی حاملہ بیوی کے ساتھ ہے اور وہ شدید درد میں مبتلا ہے، تم اس کی مدد کرو گی؟ بیوی نے بلا جھجک کہا، کیوں نہیں، ضرور کروں گی۔ حضرت عمر نے فوراً ہی ایک تھیلی میں کھانے پینے کا سامان رکھا اور اپنی زوجہ سے کہا وہ کچھ گھی اور دانے لے لیں، جبکہ خود لکڑیاں اپنے کاندھے پر رکھ لیں۔ غور کیجئے، یہ وہ شخص ہے جس کے عدل کی گواہی دشمن بھی دیتے تھے، وہی عمر آج ایک عام آدمی کے لیے لکڑیاں اٹھا رہے ہیں۔ جب حضرت عمر اور ان کی زوجہ وہاں پہنچے تو فوراً کام میں لگ گئے۔ زوجہ اندر جا کر مسافر کی بیوی کی دیکھ بھال کرنے لگی، جبکہ حضرت عمر باہر موجود رہے۔ وہ شخص بے خبر تھا کہ جسے وہ ایک عام چوکیدار سمجھ رہا ہے وہی مدینے کا خلیفہ ہے۔ مسافر کبھی پانی مانگتا تو حضرت عمر فوراً پانی لے کر حاضر ہو جاتے۔ کبھی وہ گھبراہٹ میں پوچھتا کہ تمہاری بیوی کو یہ سب کام کرنا آتا ہے؟ تو حضرت عمر مسکرا کر کہتے، ہاں انشاءاللہ وہ سب سنبھال لے گی۔ یہاں تک کہ جب بچے کی ولادت ہو گئی تو حضرت عمر کی زوجہ نے اندر سے آواز دی، یا امیر المومنین، بیٹا ہوا ہے۔ یہ سننا تھا کہ وہ مسافر چونک گیا، اس کی آنکھوں میں حیرت اور بے یقینی تھی۔ اس نے فوراً پوچھا، کیا امیر المومنین، کیا آپ ہی حضرت عمر ہیں؟ جب اسے یقین آیا کہ وہ باقی حضرت عمر فاروق ہیں تو وہ زمین پر گر پڑا اور رونے لگا۔ اس نے کہا، وہ عمر جس کے عدل کی مثالیں دی جاتی ہیں، وہی عمر جس کا روب کیسر و کسرا پر طاری ہے، وہی عمر جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی تھی، وہ خود میری خدمت کر رہے تھے۔ حضرت عمر نے اسے اٹھایا اور شفقت سے کہا، بیٹا تمہیں معلوم نہیں کہ تم کہاں آئے ہو،
تم میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینے میں ہو، یہاں غریبوں کا استقبال ہوتا ہے، یہاں بادشاہوں کے لیے نہیں بلکہ یتیموں، مسکینوں اور مظلوموں کے لیے دروازے کھلتے ہیں، یہاں عزت مال و دولت سے نہیں کردار اور تقوی سے ملتی ہے۔ یہ کہہ کر حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ مسافر بزار و قطار رونے لگا اور حضرت عمر نے اسے گلے لگا لیا۔ یہی وہ عدل و انصاف تھا جس کی بدولت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نام آج بھی زندہ ہے اور رہتی دنیا تک رہے گا۔ ناظرین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی کا ہر پہلو ایک منفرد شان اور غیر معمولی خصوصیات کا حامل ہے۔ ان کی بہادری، دیانتداری، عدل و انصاف اور اسلامی تعلیمات سے بے پناہ محبت نے انہیں تاریخ کا ایک روشن ستارہ بنا دیا۔ ان کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ نہایت ایمان افروز اور حیرت انگیز ہے، جس بات کا ثبوت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے راستے خود کھول دیتا ہے، چاہے وہ ابتدا میں اسلام کا سخت ترین دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانہ جاہلیت میں ایک کاہن ان کے پاس سے گزرا۔ حضرت عمر نے اس سے کہا، کوئی ایسی حیرت انگیز خبر سناؤ جو تمہیں تمہارے موکل جنوں نے دی ہو۔ اس کاہن نے نہایت سنجیدگی سے جواب دیا، عمر، یہ دنیا بہت بڑی تبدیلی کے دہانے پر کھڑی ہے۔ میں ایک دن بازار میں جا رہا تھا کہ اچانک میری موکل جنیاں میرے پاس آئی۔ وہ شدید خوفزدہ اور گھبرائی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا، تو وہ کہنے لگی، جنات میں زبردست ہلچل مچ چکی ہے، وہ سب نہایت خوفزدہ اور مایوس ہو چکے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ان کی دنیا الٹ گئی ہو، ان کے عقائد و طریقے ٹوٹ پھوٹ چکے ہیں۔ وہ اپنا سامان سمیٹ رہے ہیں اور کسی انجان خوف کے زیر اثر بھاگنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ بات سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کی تائید کی اور کہا، یہ بات بالکل درست ہے، میں خود اس کی گواہی دیتا ہوں۔ ایک دن میں ہمارے بتوں کے پاس سو رہا تھا کہ اچانک ایک آدمی آیا، اس نے وہاں ایک بچڑا ذبح کیا، اور جیسے ہی وہ ذبح کیا، اس بت کے اندر سے ایک زبردست اور لرزہ خیز چیخ سنائی دی، ایسی چیخ جو میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ وہ آواز مسلسل یہی کہہ رہی تھی، ہائے ہم مارے گئے، ہم تباہ ہو گئے، ایک عظیم المرتبت اور فصیح و بلیغ انسان آ گیا ہے جو صرف ایک ہی معبود کی بات کرتا ہے اور کہتا ہے لا الہ الا اللہ۔ میں یہ سن کر حیران رہ گیا، لیکن پھر میں نے زیادہ غور نہیں کیا اور اپنی عام زندگی میں مگن رہا، مگر کچھ ہی دنوں بعد ہم نے سنا کہ واقعی ایک نبی کا ظہور ہو چکا ہے جو کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ لوگوں کو ایک خدا کی عبادت کی دعوت دے رہا ہے۔ یہ واقعہ ایک واضح اشارہ تھا کہ کوئی غیر معمولی اور آسمانی حقیقت حضرت عمر کے دل میں جگہ بنا رہی تھی، مگر وہ ابھی بھی اپنے سخت گیر مزاج کے باعث اسلام کے سخت دشمن تھے۔ ناظرین، یہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ بھی سنتے جائیں۔ ایک روز حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنی تلوار لٹکائے غصے میں بھرے ہوئے نکلے۔ راستے میں بنو زہرہ قبیلے کے ایک شخص سے ملاقات ہوئی۔ اس نے پوچھا، اے عمر، کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عمر نے غصے میں کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ وہ ہمارے آباء و اجداد کے دین کو بدل رہے ہیں، ہمارے معبودوں کی توہین کرتے ہیں اور لوگوں کو بہکا رہے ہیں۔ وہ شخص مسکرایا اور کہا، عمر، تمہیں معلوم ہے کہ اگر تم نے ایسا کیا تو بنی ہاشم اور بنی زہرہ کے انتقام سے کیسے بچو گے؟ ان کا پورا قبیلہ تمہارے خلاف اٹھ کھڑا ہوگا۔ حضرت عمر نے بھمیں چڑھائیں اور کہا، کیا تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہو چکے ہو؟ اس شخص نے ایک اور حیرت انگیز خبر دی اور کہا، اے عمر، میں تمہیں اس سے بھی زیادہ حیران کن بات بتاؤں؟ تمہاری اپنی بہن فاطمہ اور تمہارے بہنوئی بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر کا غصہ اور بڑھ گیا اور وہ سیدھے اپنی بہن کے گھر پہنچے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، حضرت عمر نے بہن اور بہنوئی کو دھکیل دیا اور ان پر وحشیانہ طریقے سے تشدد شروع کر دیا۔ ان کی بہن کا چہرہ خون سے بھر گیا، مگر اس کے باوجود وہ ایمان پر مضبوط رہی۔ اس نے کہا، عمر، تم جو چاہو کر لو، ہم اپنے دین سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ الفاظ حضرت عمر کے دل میں تیر کی طرح لگے۔ وہ یکدم خاموش ہو گئے۔ پھر انہوں نے کہا، وہ کتاب مجھے دو جسے تم پڑھ رہے تھے۔ بہن نے کہا، تم نجس ہو، پہلے وضو کرو۔ حضرت عمر نے وضو کیا اور سورہ طٰہٰ کی یہ آیات ان کی نظر سے گزریں، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری ہی عبادت کرو اور نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ سورہ طٰہٰ آیت 14۔ یہ الفاظ سنتے ہی ان کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ان کے دل نے گواہی دی کہ واقعی یہی دین حق ہے۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے نکلے۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دار ارقم میں تشریف فرما تھے۔ جب صحابہ کرام نے حضرت عمر کو دروازے پر دیکھا تو گھبرا گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر عمر اچھے ارادے سے آئے ہیں تو ٹھیک، ورنہ آج وہ یہیں سے زندہ نہیں جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر کو اندر آنے دو۔ جب حضرت عمر اندر داخل ہوئے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہوں۔ یہ سنتے ہی پورا مکان نعرہ تکبیر سے گونج اٹھا۔ صحابہ کرام نے خوشی سے اللہ اکبر کے نعرے بلند کیے، جن کی آواز پورے مکہ میں گونج گئی۔ ناظرین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بعد میں 24 لاکھ مربع میل پر حکومت کی، لیکن ان کی حکمرانی غرور و تکبر سے نہیں بلکہ عاجزی اور عدل سے بھری ہوئی تھی۔ وہ راتوں کو مدینہ کی گلیوں میں پہرا دیتے، عوام کے مسائل خود دیکھتے۔ وہ فرمایا کرتے تھے، اگر فرات کے کنارے کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا تو قیامت کے دن مجھ سے اس کا حساب لیا جائے گا۔ یہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا کردار تھا، جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو چکا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی عدل و انصاف، دیانتداری اور تقوی کا اعلیٰ نمونہ تھی۔ ان کے فیصلے اور طرز حکمرانی نہ صرف ان کے دور کے لوگوں کے لیے مشعل راہ تھے، بلکہ آج بھی حکمرانوں کے لیے ایک مثال ہیں۔ ان کی سادگی، خود احتسابی اور عوامی خدمت کے جذبے کی بے شمار مثالیں تاریخ میں محفوظ ہیں۔ ایک مرتبہ دربار کا وقت ختم ہونے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے گھر آئے اور کسی ذاتی کام میں مصروف ہو گئے۔ اسی دوران ایک شخص حاضر ہوا اور اپنے کسی مقدمے کے فیصلے کے لیے آپ سے مدد طلب کرنے لگا۔ حضرت عمر کو یہ بات ناگوار گزری کہ دربار میں آنے کے بجائے وہ شخص اب وقت فرصت میں ان کے پاس آیا تھا۔ غصے میں آ کر آپ نے اس شخص کو درہ مارا اور فرمایا، جب میں عدالت لگاتا ہوں تو تم نہیں آتے، اور جب میں اپنے ذاتی امور میں مشغول ہوتا ہوں تو تم اپنے مقدمے لے کر آ جاتے ہو۔ تاہم بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنی حرکت کا شدید احساس ہوا کہ انہوں نے اس شخص کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ فوراً اس شخص کو بلوایا، درہ اس کے ہاتھ میں دیا اور اپنی پیٹھ آگے کر کے فرمایا، مجھے بھی ویسا ہی درہ مارو، کیونکہ میں نے تم پر زیادتی کی ہے۔ وہ شخص شرمندہ ہوا اور عرض کی، امیر المومنین، میں نے آپ کو معاف کیا، مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اصرار کیا کہ قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا، اس لیے ابھی بدلہ لے لو۔ اس دوران وہ روتے جا رہے تھے اور فرماتے جا رہے تھے، عمر، ایک شخص تیرے پاس اپنا حق لینے آیا تھا اور تو نے اسے درہ مار دیا۔ کیا تو سمجھتا ہے کہ تو ہمیشہ زندہ رہے گا؟ اللہ نے تجھے اسلام کی دولت سے نوازا، لیکن تو پہلے ایک عام چرواہا تھا، تو پہلے ظالم تھا، تو کافر تھا۔ اے عمر، تجھے ہر عمل کا حساب دینا ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے آپ دیر تک روتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے۔ ایک روز حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مدینہ کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے کہ انہیں بڑی مقدار میں غلہ ذخیرہ کیا ہوا نظر آیا۔ جب آپ نے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ غلہ تجارت کے لیے رکھا گیا ہے۔ آپ نے خوش ہو کر فرمایا، اللہ اس میں برکت دے، اس کے مالک کو بھی برکت عطا فرمائے۔ مگر جب آپ کو معلوم ہوا کہ یہ ذخیرہ اندوزی کا مال ہے تو آپ کا چہرہ سختی سے سرخ ہو گیا۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ایک غلام فروغ اور آپ ہی کے غلام نے یہ ذخیرہ کر رکھا تھا۔ دونوں کو فوراً بلا بھیجا اور پوچھا، تم نے مسلمانوں کی غذائی ضروریات کی ذخیرہ اندوزی کیوں کی؟ انہوں نے جواب دیا، ہم نے یہ اپنے پیسوں سے خریدا ہے اور ہمیں اختیار ہے کہ جیسے چاہیں بیچیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سختی سے فرمایا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ جو شخص مسلمانوں کی غذائی ضروریات کی ذخیرہ اندوزی کرے، اللہ تعالیٰ اسے تنگ دستی اور کوڑھ کے مرض میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یہ سنتے ہی غلام فروخ کانپ اٹھا اور فوراً توبہ کر لی کہ آئندہ ایسا نہیں کرے گا، مگر دوسرا غلام بضد رہا کہ وہ اپنا مال جیسے چاہے بیچ سکتا ہے۔ بعد میں لوگوں نے دیکھا کہ وہ واقعی کوڑھ کے مرض میں مبتلا ہو گیا۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی خواہشات پر مکمل قابو رکھتے تھے اور اپنی رعایا جیسی ہی زندگی بسر کرتے تھے۔ ایک دن آپ کے دل میں مچھلی کھانے کی خواہش پیدا ہوئی۔ آپ نے اپنے وفادار غلام یرقہ سے فرمایا، آج مچھلی کھانے کا دل چاہ رہا ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ دریا مدینے سے 8 میل دور ہے اور وہاں جا کر مچھلی خریدنا اور واپس آنا ایک مشقت بھرا کام ہوگا، اس لیے رہنے دو۔ غلام نے یہ سن کر دل میں سوچا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے شاید زندگی میں پہلی مرتبہ کوئی خواہش ظاہر کی ہے اور میں اسے پورا نہ کروں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ چنانچہ جیسے ہی حضرت عمر ظہر کی نماز پڑھنے گئے، غلام نے ایک
غلام نے ایک بہترین نسل کا تیز رفتار گھوڑا لیا اور دریا کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہاں سے مچھلی خریدی اور عصر کی نماز سے پہلے واپس پہنچ گیا۔ واپسی پر اس نے مچھلی ٹھنڈی جگہ پر رکھ دی تاکہ حضرت عمر کو معلوم نہ ہو کہ گھوڑا لمبا سفر کر کے آیا ہے۔ اس نے گھوڑے کو دھو کر تیار کیا، مگر گھوڑے کے کانوں کے پیچھے پسینہ باقی رہ گیا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ گھر آئے اور غلام نے کہا کہ مچھلی کا انتظام ہو گیا ہے، تو آپ فوراً گھوڑے کے پاس گئے، اس کی پشت اور ٹانگوں پر ہاتھ پھیرا اور پھر کانوں کے پیچھے دیکھ کر بولے، یرقا تم نے پورے گھوڑے کو دھو دیا، مگر کانوں کے پیچھے پسینہ خشک کرنا بھول گئے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ زمین پر بیٹھ گئے، رونے لگے۔ پھر فرمایا، یرقا مجھے تیری وفاداری پر کوئی شک نہیں، مگر میں کوئی زیادہ نیک آدمی بھی نہیں ہوں۔ میں تو بس اللہ سے یہی دعا مانگتا ہوں کہ میری نیکیاں اور برائیاں برابر کر دے اور مجھے معاف فرما دے۔ اس کے بعد آپ نے کہا، یہ بتاؤ اگر قیامت کے دن یہ گھوڑا اللہ کے حضور فریاد کرے کہ عمر نے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے مجھ سے 16 میل کا سفر کرایا تو میں کیا جواب دوں گا؟ یہ سن کر غلام یرقا شدت سے رونے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس مچھلی کو مدینے کے غریبوں میں تقسیم کر دو اور ان سے دعا کی درخواست کرو کہ وہ عمر کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ یہ واقعات حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی غیر معمولی عدل، دیانتداری، سادگی اور خوف خدا کی بہترین مثالیں ہیں۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ ایک حکمران کے لیے نصیحت ہے کہ اقتدار، طاقت اور دولت انسان کو مغرور نہیں بلکہ مزید ذمہ دار بناتی ہے۔ ناظرین، اگلا واقعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی عدل، تقوی، اسلامی حمیت اور اللہ پر کامل بھروسے کی بہترین مثال ہے۔ ہجرت کے 15ویں سال جب اسلامی لشکر کے قائدین حضرت عمرو بن عاص، شرجیل بن حسنہ اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہم کو مقدس سرزمین کی حکمرانی سنبھالنے کے لیے بھیجا گیا تو وہاں کے مسیحی حکمران پادری جعفر بن بیروز نے شہر کی چابیاں ان کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ پادری کا کہنا تھا کہ ان کی مذہبی کتابوں میں درج ہے کہ جس شخص کے ہاتھوں میں یہ شہر فتح ہوگا اس کی کچھ مخصوص نشانیاں ہوں گی جو وہ ان قائدین میں نہیں دیکھ رہے۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے اسلامی لشکر کے سپہ سالاروں نے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا کہ آپ خود یہاں تشریف لائیں تاکہ اس مسئلے کو حل کیا جا سکے۔ یہ خبر ملنے پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سفر کا ارادہ فرمایا اور اپنے غلام کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ راستے میں عدل و مساوات کا ایسا منظر نظر آیا جو تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا گیا۔ دونوں باری باری سواری پر سوار ہوتے اور کبھی کبھی دونوں ہی پیدل چلنے لگتے تاکہ جانور پر زیادہ بوجھ نہ پڑے۔ جب آپ شام کی حدود میں داخل ہونے لگے تو راستے میں کیچڑ کا سامنا ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اونٹنی سے اترے، اپنے جوتے ہاتھ میں اٹھائے اور اونٹنی کے لگام تھام کر کیچڑ عبور کرنے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، امیر المومنین، شام کے معزز شہری اور حکمران آپ سے ملنے آ رہے ہیں اور آپ اس حال میں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اے ابو عبیدہ، اگر یہ بات کسی اور نے کہی ہوتی تو میں اسے امت محمدیہ کے لیے عبرت بنا دیتا۔ ہم وہ قوم ہیں جسے اللہ نے اسلام کے ذریعے عزت دی ہے۔ اگر ہم اسے چھوڑ کر کسی اور چیز میں عزت تلاش کریں گے تو اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا۔ یہاں سے سفر جاری رہا اور اتفاق ایسا ہوا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہر کے قریب پہنچے تو سواری کی باری غلام کی تھی اور آپ خود پیدل چل رہے تھے۔ جب شہر میں داخل ہوئے تو حکمران نے حیرت سے آپ کو دیکھا، آپ کے لباس پر نظر ڈالی جس میں 17 پیون لگے ہوئے تھے۔ اس نے فوراً شہر کی چابیاں آپ کے حوالے کر دیں، پھر کہنے لگا، ہماری کتابوں میں لکھا تھا کہ فاتح وہ ہوگا جو پیدل داخل ہوگا، اس کا غلام سوار ہوگا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔